السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی من لا نبی بعد۔ اللہ مہربان کے فضل و کرم سے ہمارا آج کا سبق سورہ المائدہ کی آیت نمبر 2 ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن پاک کھول لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، حلال مت کرو۔ تو ہلو کو دیکھیں تو تا کا معنی تم، واو الف جو آخر پہ ہے یہ جمع کی علامت تم سب، اور ہا لام لام تو اردو کا لفظ جو حلال اور حرام ہوتا ہے یہی بنے گا کہ حلال نہ کرو، حلال نہ سمجھو۔ شعائر اللہ، اللہ کے شعائر کو، اللہ کی نشانیوں کو، شعائر کہتے ہیں نشانی کو، یہ نشانی کی جمع ہے۔ وللشہر الحرام، اور نہ، شہر کے معنی مہینہ اور حرام کے معنی حرمت والا، اور نہ حرمت والے مہینے کی، یعنی نہ حلال سمجھو اللہ کی نشانیوں کو اور نہ حرمت والے مہینوں کو۔ وللہدی، اور نہ قربانی کے جانور کو۔ وللقلائد، اور نہ پٹے والے جانوروں کو۔ یہ ہدی نیا لفظ ہے قربانی کا جانور، اس کو یاد کر لیں۔ اور قلائد جو ہے یہ قلادہ سے ہے، یہ جانور کے گلے میں جو رسی اور پٹا ڈالا جاتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو اس سے اردو کا ایک لفظ تقلید بنے گا، تے قاف لام یہ دال۔ فقہ میں تو یہ لفظ چلتا ہے، صرف اردو جاننے والے اسے کم واقف ہیں۔ یا مقلد، میم کاف لام دال، یہ بھی یہیں سے بنے گا، تقلید کرنے والا، آنکھیں بند کر کے پیروی کرنے والا، بلا سوچے سمجھے کسی بات کو ماننے والا۔ تو قلائد جو ہے، قلادہ وہ رسی ہوتی جو جانوروں کے گلے میں ڈالی جاتی ہے، پٹا۔ آپ کو پتہ ہے جب پٹا ڈالا ہو کسی جانور کو تو پٹے سے پکڑ کے آپ جدھر چاہیں لے کے جا سکتے ہیں اس کو، یعنی وہ اس حد تک آپ کے پیچھے چلے گا۔ تو اس لیے یہ لفظ یاد رکھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ ولا، اور نہ، آمینا، اور نہ قصد کرنے والے۔ آمینا جو ہے، یا نون تو جمع کی علامت ہے، تو یہ الف میم میم لفظ بچتا ہے، تو یہ آمین والا نہیں ہے، چونکہ اس کے اوپر میم کے اوپر شد ہے، اور جو سورہ فاتحہ میں یا دعا کے بعد آپ آمین کہتے ہیں وہ شد کے بغیر ہوتا ہے۔ یہ الف میم میم اس کا مادہ ہے، روٹ ورڈ ہے۔ اور ایک آسان لفظ بتانے والا ہوں، ماں جو ہوتی ہے اس کا بھی یہی مادہ ہوتا ہے۔ تو قصد کرنے کا ترجمہ اس لیے کیا، ماں کو بھی اس لیے کہتے ہیں، کے معنی جڑ بھی ہوتا ہے، اصل۔ تو اولاد کا قصد ماں کی طرف پلٹتا ہے، ماں ان کی آئیڈیل ہوتی ہے۔ جب چھوٹے بچے خاص طور پہ ہوتے ہیں تو وہ ہر بات ماں کی طرف لوٹا کے لے کے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جانوروں اور پرندوں کے بچے بھی، جیسے مرغی کے بچے، جب انہیں کوئی خطرہ محسوس ہوتا ہے تو ماں کی طرف بھاگتے ہیں۔
تو اس لیے اس کا معنی قصد کرنا ہے، بچے کا قصد ارادہ جو ہے ماں کی طرف جاتا ہے۔ اور بھی اس کے بڑے معنی ہیں، امی بھی یہیں سے نکلتا ہے، جو ان پڑھ ہو، ان پڑھ سے مراد صرف ماں سے پڑھا ہو، کسی اور ادارے مدرسے میں نہ پڑھا ہو، تو بہرحال قصد کرنے والے، ارادہ کرنے والے۔ البیت الحرام، حرمت والے گھر کا، حرام کا معنی حرمت والا، عزت والا، یعنی بیت اللہ۔ یبتغون، وہ تلاش کرتے ہیں، یہ کئی بار آپ پڑھ چکے ہیں۔ فضلا من ربہم، اپنے رب کا فضل، ورضوانا، ویرضوانا، اور رضوان، خوشنودی، وَإِذَا، اور جب، حلال تم حلال ہو جاؤ، یہ حلال اور حرام والا نہیں ہے، اوپر بھی اسی معنوں میں آیا ہے۔ حلال ہو جانے کا مطلب کہ جب تم احرام کھول دو، احرام کی حالت ختم ہو جائے تو تم حلال ہو۔ فاصطادوا، پس تم شکار کر لو، یہ وہی سواد، یہ دال، کل میں نے بتایا تھا، کل بھی یہ مادہ آیا تھا، روٹ ورڈ، اور میں نے بتایا تھا کہ صیاد شکاری کو کہتے ہیں۔ تو پھر تم شکار کر لو، ولا، اور نہ، یجرمنکم، کم کے معنی تمہیں، اور لا کے معنی نہیں۔ یجرمنا کو غور سے دیکھیں تو یہ نیا لفظ ہے، اس کا معنی ابھارنا، انسٹیگیٹ کرنا اور آمادہ کرنا، کسی کے جذبات کو ابھار دینا۔ ہرگز آمادہ نہ کرے تمہیں، لا یجرمنکم، شانعان، دشمنی، شانعان کو یاد رکھنے کے لیے آپ نے سورہ کوثر میں پڑھا ہوا ہے 30ویں پارے میں، ان شانیک ھو الابتر، بے شک تمہارا دشمن ہی بے نام و نشان رہے گا، شانیہ دشمن۔ تو اور بھی اس کی نیمونکس یہ ہے یاد رکھنے کے لیے کہ اس میں شین اور نون موجود ہے، دشمنی میں اور دشمن میں دال شروع میں لگا دیں اور میم درمیان میں دشمن بن جائے گا۔ شانعان، دشمنی، قوم، کسی قوم کی، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز آمادہ نہ کرے، ان کے، صدوکم، تم روکو، یعنی یہ پیچھے بھی آپ نے کئی بار پڑھا ہے، صدوکم، کہ تمہیں روکا انہوں نے، کم جو ضمیر ہے اس کا معنی تمہیں، صدو روکا، ان المسجد الحرام، مسجد حرام سے، ان کے، تعتدو، کہ تم زیادتی کرو، ظلم و تعدی میں نے بتایا تھا جب یہ پیچھے لفظ آیا تھا، اضافہ کرنا، زیادتی کرنا۔ وتعاونوا، اور تعاون کرو تم، علی البر، بر کے کاموں میں، نیکی میں، بر نیکی کو کہتے ہیں، والتقوی، اور پرہیزگاری، تقوی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کرو، ولا، اور نہ، تعاونوا، تعاون نہ کرو ایک دوسرے کے ساتھ، علی الاسم، گناہ پر، اسم گناہ کو کہتے ہیں، یہ بھی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، والعدوان، اور زیادتی، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، شدید العقاب، شدید ہے، سخت ہے، عقاب، عذاب والا یا پیچھا کرنے والا بھی اس کا معنی ہے۔ اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں شدید ہے، سخت، بے شک اللہ سخت عذاب والا ہے۔ اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ سنیں، پھر ہم اس کی تفسیر کریں گے انشاءاللہ۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی نشانیوں
حرمت والے مہینوں، قربانی کے جانور اور وہ جانور جن کے گلے میں پٹا ڈالا گیا ہو، اور جو اللہ کے گھر بیت اللہ کا، حرمت والے گھر کا قصد کرنے والے ہوں، ان کو حلال نہ جانو۔ حلال سے کیا مراد؟ کہ ان کو تنگ کرنا جائز نہ سمجھو یا ان کی بے حرمتی نہ کرو، یہ معنی بھی بن سکتا ہے۔ وہ کون؟ جو اللہ کے گھر کا قصد کرتے ہیں حاجی لوگ، وہ اللہ کا فضل اور خوشنودی ڈھونڈتے ہیں، چاہتے ہیں، اور جب تم احرام کھول دو، جب تم حلال ہو جاؤ تو پھر شکار کر لو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں آمادہ نہ کرے کہ تم زیادتی کرو، کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ یہ آپ کو یاد ہے کہ جب مسلمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے آئے تھے تو انہوں نے روکا تھا، ادھر اشارہ ہے۔ اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، اور برائی اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون نہ کرو، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے۔ یہ آیت پوری ہوئی۔ آئیے ہم اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شعائر اللہ کو کی بے حرمتی نہ کرنے کا حکم دیا ہے، ان کو اپنے اوپر حلال سمجھنے کا یہ کہا کہ حلال نہ سمجھو، یعنی ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ شعائر اللہ ہیں کیا اور ان کی بے حرمتی کیا ہے، پہلے یہ ہم بات کریں۔ اللہ کی نشانی کو شعائر اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کی نشانیاں جیسے ہر قوم کی کوئی نشانی ہوتی ہے، جیسے سکھ مذہب کی اپنی نشانیاں ہیں۔ اس سے آسان بات کروں تو جیسے ہر ملک کا ایک جھنڈا ہے، دنیاوی بات کرتا ہوں، یہ اس کی نشانی ہے۔ جھنڈے کی بھی کوئی بے حرمتی کرے تو وہ سمجھا جاتا ہے کہ پوری قوم اور اس ملک کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ تو اسی طرح اللہ نے بھی کچھ نشانیاں مقرر کی ہیں، وہ شاعر اللہ وہ ہیں۔ حج کے تمام امور شاعر اللہ ہیں، حج کے تمام مقامات شاعر اللہ ہیں، اور بھی جو مذہب جن کو دیکھ کر آپ کو اللہ یاد آئے وہ اللہ کی نشانیاں ہیں، ان کی بے حرمتی سے اللہ نے روکا ہے۔ اب جو حج کے ارکان ہیں ان کی بے حرمتی یہ ہے کہ جیسے اللہ نے فرمایا اس طرح بندہ ادا نہ کرے، یہ ان کی بے حرمتی ہے۔ اور جو حج کے مقامات ہیں، خانہ کعبہ ہے، صفا مروہ ہے، ان کی بے حرمتی یہ ہے کہ یا تو ان کو کوئی خراب کرنے آ جائے، یا پھر ان کا وہ تقدس اور وہ عزت نہ کرے جو اللہ نے بیان فرمائی، یا نماز روزہ ہے ان کو کوئی مذاق کرے تو یہ بھی اسی طرف جائے گا۔ اور حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی نہ کرو یا ان کو حلال نہ سمجھو، یعنی ان میں جنگ کرنا اور لڑائی جھگڑا کرنا منع ہے۔ جو 4 مہینے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج اور محرم، تو ان میں لڑائی جھگڑا منع ہے۔ جنگیں بھی روک دیتے تھے مسلمان بھی۔ ہاں، اگر کافر آپ کو مجبور کریں، آپ سے لڑائی کریں تو آپ جواب میں کر سکتے ہو، پہلے نہیں کر سکتے۔ اور ان مہینوں میں گناہ کرنا دوسرے مہینوں کے گناہ سے زیادہ سخت ہے۔ اور قربانی کے جانور کی بے حرمتی اور پٹے والے جانور، اصل میں اس میں یہ بھی تھا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو یہ بھی آپ کو اسی آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے کہ جب مسلمان حج کرنے گئے تو انہوں نے روکا تھا، صلح حدیبیہ جب ہوئی تو واپس لوٹا دیا، تو مسلمانوں کو کتنا غصہ ہوگا، حدیث میں اس کا تذکرہ ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب وہ حج کرنے جائے، قربانی کے جانور ان کے ساتھ ہوں، یا وہ نشانی لگے پٹے والے جانور ہوں
جن کو حرم میں جا کے ذبح کیا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو حکم ہے کہ اگر یہ تمہارے علاقے میں سے گزرے تو تم ان پہ حملہ نہ کرو، ان کو چھینو نہ، ان کو تنگ نہ کرو، بے شک وہ کافر ہیں، بے شک انہوں نے تمہیں روکا تھا۔ اور ان حاجیوں کو بھی نہ روکو جو حج کا قصد کر چکے ہیں، وہ تو اللہ کا فضل اور اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں، اور ان پہ حملے نہ کرو۔ اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو، احرام میں شکار کرنا بھی منع ہے۔ اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم پر آمادہ نہ کرے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا۔ یہی میں نے بات کی ہے کہ اگر کافر بھی، آپ کو پتہ ہے کہ جو مشرکین تھے وہ بھی حج کیا کرتے تھے، صرف وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کو بھی مانتے تھے، حج بھی کرتے تھے، حاجیوں کو ستو بھی پلاتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک کرتے تھے، اس لیے ان کو مشرک کہا گیا۔ تو انہوں نے چونکہ آپ کو روکا تھا، اب وہ حج کرنے آئیں تو آپ ان کے جانوروں پہ، ان پہ حملے نہ کریں، ان کو امن اور سلامتی کا رستہ دیں۔ اور آگے فرمایا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کیا کرو، یعنی کو نیکی کے جتنے بھی کام ہیں اور پرہیزگاری کے، آپ ان سے تعاون کرو لوگوں سے۔ یہ نہ دیکھو یہ بندہ کون ہے، جو نیکی کر رہا ہے اس سے تعاون کرو، اور پرہیزگاری کے کاموں میں، اور برے کاموں میں کوئی رشتہ دار اور دوست بھی کہے تو اس سے اس کی مدد نہ کی جائے، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کے حکم کے مقابلے میں کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی، اور اللہ سے ڈرو، اللہ سخت عذاب والا ہے۔ جب انسان کا یہ عقیدہ بن جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے اور اللہ سے ڈرنے لگ جائے، تو اس کے سارے جو برے کام ہیں وہ چھوٹتے جاتے ہیں، وہ ترک ہوتے جاتے ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔